تاریخ گواہ ہے کہ بعض اوقات معمولی ذروں پر قسمت کی دیوی یوں مہربان ہوئی کہ آفتاب بن کر ایک جہاں روشن کر دیا۔ وہ جو مختلف ہاتھوں سے ہوتے ہوئے غلام منڈی میں جا پہنچا تھا اور جس کی بولی سر عام لگائی جا رہی تھی، وہ گوہر نایاب سبکتگین تھا، جس کے نزدیک بخارا کے بازاروں کی بھیڑ، مدرسوں کی رونق، اہل علم کی فراوانی گویا ایک خواب تھا۔ یہ مقدر کی مہربانی ہی تو تھی کہ وہ ایک غلام منڈی سے سفر کرتے ہوئے الپتگین کے عظیم الشان محل تک جا پہنچا تھا۔ اس غلام کی دلیری نے ایک ہی حملے میں غزنی کو مٹھی میں دبا لیا، جس کی بدولت الپتگین غزنی کے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو گیا اور 15 سال تک نہایت کروفر سے غزنی پر حکومت کی۔ جس طرح غلام سبکتگین نے ایک ہرنی اور اس کے بچے پر رحم کیا اور ہرنی کی تشکر امیز نگاہوں میں جو ممنونیت تھی، شاید قدرت کو اس کی اسی ادا پر پیار آ گیا تھا کہ ایک طاقتور انسان نے ایک کمزور جانور پر رحم کر کے تاریخ میں ایک مثال قائم کر دی اور مسند حکومت اس کے قدموں میں ڈھیر ہو گئی۔ ماضی کا آئینہ، با اختیار اور بے اختیار انسانوں کے عبرت اثر واقعات، سلطان سبکتگین، والد گرامی سلطان محمود غزنوی کی داستان، فتح مکرر۔ سبکتگین کا آقا الپتگین جب غزنی پر قابض ہوا تھا تو خراسان خالی ہو گیا تھا۔ امیر منصور نے وہاں کی حکومت ابو الحسن ہمجوری کو دے دی تھی۔ اب اس کا بیٹا ابو علی ہمجوری وہاں کا حکمران تھا، جو امیر نوح سامانی کی پریشانی کا سبب بنا ہوا تھا۔ سبکتگین نے بخارا کا علاقہ فتح کر کے وہاں کے حاکم کو اپنا مطیع بنا کر کسرار کا علاقہ اسے جاگیر میں دے دیا تھا۔ اب بخارا کا امیر باغی ہو کر خراسان چلا گیا تھا اور ابو علی ہمجوری کے پاس پناہ گزین ہو گیا تھا۔ وہ ابھی پشاور ہی میں تھا کہ امیر نوح سامانی نے ابو نصر فارسی کو اس کے پاس بھیجا۔ اس نے خراسان اور بخارا کی حالت کا نقشہ کھینچا اور اس کے سامنے مدد کی درخواست کی۔ آل سامان سے اس کا پرانا تعلق تھا۔ اس کا آقا الپتگین اسی آل سامان کا غلام تھا۔ ذرا سی غلط فہمی نے تعلقات میں دراڑیں ڈال دی تھی۔ آل سامان کی بے چارگی کی داستان سن کر وہ بے چین ہو گیا۔ اسی وقت اپنے ایک سردار کو 2000 سواروں کے ساتھ پشاور میں چھوڑا اور اس علاقے کے آس پاس کے افغانی اور خلجی صحرا نشینوں کو مطیع کرتا ہوا غزنی واپس آ گیا۔ یہاں سے وہ ماوراء النہر کی طرف روانہ ہوا تاکہ امیر نوح سامانی سے ملاقات کر سکے۔ اس کی غیرت یہ گوارا نہیں کر رہی تھی کہ ملاقات کے وقت اپنے گھوڑے سے اتر کر امیر کی رکاب کو بوسہ دے، جیسا کہ قاعدہ تھا۔ لہذا اس نے کہلوا دیا تھا کہ بڑھاپے کی وجہ سے اسے اس خدمت سے معاف رکھا جائے۔ ایک مقام سرخس پر امیر نوح اس کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ سبکتگین اسے دیکھتے ہی گھوڑے سے کود پڑا اور امیر نوح کی رکابی کو بوسہ دیا۔ امیر نوح نے بھی آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ سبکتگین، ہمیں تو تمہارا یہ پیغام ملا تھا کہ تم ہماری رکاب کو بوسہ نہیں دو گے۔ ارادہ تو یہی تھا، لیکن آپ کو دیکھتے ہی مجھے اپنا آقا الپتگین یاد آ گیا۔ وہ آپ کے خاندان کا غلام تھا، مجھے بھی اپنا غلام ہی سمجھیے۔ امیر نوح نے اس کے اس جذبے کی تعریف کی۔ خاطر مدارت کے بعد اب اصل معاملات پر بات چیت ہوئی اور دشمنوں سے نمٹنے کی تدابیر پر صلاح مشورے ہونے لگے۔ آخر یہ طے پایا کہ سبکتگین واپس غزنی جائے اور لشکر جرار تیار کرے۔ امیر نوح نے سبکتگین، اس کی اولاد اور متعلقین کو طرح طرح کی پیش بھا خلطوں اور نوازشوں کے ساتھ رخصت کیا اور خود لشکر کشی کا ارادہ کر کے بخارا کی طرف روانہ ہوا۔ خراسان کے بازاروں میں یہ افواہ برابر گردش کر رہی تھی کہ سبکتگین اپنے آقا کا چھوڑا ہوا علاقہ دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔ ابھی خراسان میں بہت سے پرانے لوگ موجود تھے جنہوں نے الپتگین کا دور دیکھا تھا۔ اسی خراسان میں سبکتگین کو امیر الامراء کی حیثیت سے دیکھا تھا۔ ایک مرتبہ پھر اس کی سخاوت اور ہمدردی کے قصے زبانوں پر آ گئے تھے۔ لوگ دبے دبے لفظوں میں کہہ رہے تھے کہ اگر سبکتگین خراسان پر قابض ہو جائے تو خراسان کی خوشحالی دوبارہ لوٹ آئے گی۔ قہوہ خانوں سے لے کر پھٹیار خانوں تک یہی باتیں گردش کر رہی تھی۔ ان لوگوں کو سبکتگین کی امیر نوح سے ملاقات کا علم تو نہیں ہو رہا تھا، البتہ وہ باتیں جو ابو علی ہمجوری کے محل میں ہو رہی تھی کسی نہ کسی ذریعے سے باہر آ رہی تھی۔ جگہ جگہ قائم چھوٹی چھوٹی سرائے کے داستان گو بھی
باتوں باتوں میں ان اندیشوں کا اظہار کر رہے تھے کہ جنگ ہونے والی ہے۔ جب ابو علی ہمجوری نے خوب اچھی طرح جانچ لیا کہ سبکتگین اس معاملے میں سنجیدہ ہے تو اس نے بھی اجلاس طلب کیا اور اپنے امیروں سے مشورہ کرنا مناسب سمجھا۔ اس نے اپنے امیروں کو مخاطب کیا، اگر ہمارا مقابلہ امیر نو سامانی سے ہوتا تو ہمیں چندہ پریشانی نہیں تھی، لیکن سبکتگین کا اس کے ساتھ مل جانا باعث تشویش ہے۔ جے پال سے اس کی فتوحات نے اس کا حوصلہ بہت بڑھا دیا ہوگا، لہذا ہمیں بھی کسی والی ملک سے تعلقات استوار کر کے مدد کی درخواست کرنی چاہیے۔ اب آپ لوگ مشورہ کر کے بتائیں کہ کس والی ملک کے پاس جائیں۔ سرداروں نے اپنی اپنی رائے دینا شروع کی اور بات جرجان کے والی فخر الدولہ دیلمی پر جا کر ٹھہری۔ جرجان اور بخارا میں ہمیشہ کشمکش رہی ہے، کبھی قابل ذکر تعلقات نہیں رہے۔ فخر الدولہ یقیناً اس موقع سے فائدہ اٹھا کر آپ کا ساتھ دے گا۔ ابو علی ہمجوری نے اس مشورے کو پسند کیا اور اپنے ایک امیر جعفر ذوالقرنین کو خراسان و ترکستان کے بیش قیمت تحائف دے کر جرجان روانہ کر دیا۔ جواب میں فخر الدولہ دیلمی نے تحائف روانہ کیے اور یوں دونوں میں دوستی کا رشتہ استوار ہو گیا۔ سبکتگین نے غزنی میں رہ کر لشکر جمع کرنا شروع کیا۔ جے پال سے فتوحات نے اس کی بہادری کے جھنڈے گاڑ دیے تھے۔ پیشہ ور سپاہی جیتنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مال غنیمت مل سکے۔ سبکتگین کی بہادری کے سب قائل تھے، لہذا اس کی ایک آواز پر لوگ اس کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے۔ جب وہ خاطر خواہ لشکر جمع کر چکا تو لشکر لے کر بلخ پہنچ گیا۔ امیر نو بھی بلخ سے روانہ ہو کر وہاں پہنچ گیا۔ ابو علی ہمجوری کو ان کے جمع ہونے کی خبر ملی تو وہ بھی ایک لشکر جرار لے کر مارکا آرائی کے لیے نکلا۔ اس نے اپنے اتحادی کو خبر دی۔ فخر الدولہ نے بھی اس کی مدد کے لیے اپنے 2000 سوار بھیج دیے۔ صرف 2000 کی تعداد دے کر اسے افسوس تو بہت ہوا، لیکن کیا کرتا۔ امیر سبکتگین نے ایک وسیع میدان میں جنگ کے لیے منتخب کیا اور صف ترتیب دے کر خود امیر نو اور اپنے بیٹے سلطان محمود کے ساتھ فوج کے درمیان قلب میں کھڑا ہو گیا۔ لڑائی شروع ہوئی تو امیر نو کے لشکر نے بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ ابو علی ہمجوری کے سپاہیوں کو پیچھے ہٹنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ ابتدائی لمحوں میں شکست کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ ابو علی ہمجوری میدان میں ایک سے دوسرے کونے تک جا کر سپاہیوں کو حوصلہ بڑھاتا پھر رہا تھا۔ بالآخر اس کی کوششیں رنگ لے آئی۔ سپاہیوں میں ایک نیا ولولہ پیدا ہوا، انہوں نے بھرپور حملہ کیا اور ایک سخت جنگ کے بعد ابو علی ہمجوری کا میمنہ اور میسرہ امیر نو کے دونوں دستوں پر غالب آ گیا۔ امیر نو کے قدم اکھڑنے لگے تھے کہ اچانک ایک واقعہ رونما ہو گیا۔ دارا بن قابوس جو فخر الدولہ کے ساتھ آیا تھا ابو علی ہمجوری کے قلب لشکر سے نکل کر ہمراہ آور ہوا، مگر جب دونوں صفوں کے درمیان آیا تو اپنی سپر پیچھے کی طرف کر کے امیر نو کے سامنے حاضر ہوا اور اس سے اجازت لے کر لشکر خراسان کے مقابلے میں آ گیا۔ لشکر خراسان نے جب اس کی غداری دیکھی تو بجا طور پر یہ سمجھا کہ ابن قابوس نے تنہا یہ غداری نہیں کی ہوگی، بلکہ لشکر کا ایک بڑا حصہ اس کے ساتھ ہوگا۔ یہ سوچتے ہی لشکر میں غداری ہو گئی ہے۔ بڑے بڑے امیر اور وزیر اپنی جگہ کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ سبکتگین نے اس صورتحال کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چیدہ بہادروں کو اپنے ساتھ لیا اور دشمن پر حملہ کر دیا۔ خراسانی لشکر اس اچانک حملے سے بدحواس ہو گیا اور سامنے کی طرف بھاگ نکلا۔ محمود نے ان بھاگنے والوں کا پیچھا کیا اور ان میں سے بیشتر کو قتل کیا اور جو باقی بچے انہیں قید کر لیا۔ فائق اور امیر ابو علی ہمجوری نیشا پور کی طرف فرار ہو گئے۔ امیر نو نے محمود کو سیف الدولہ کا لقب عطا کر کے ابو علی ہمجوری کی جگہ امیر العمرہ مقرر کیا اور خود بخارا کی طرف روانہ ہوا۔ سبکتگین اور محمود تعاقب کرتے ہوئے نیشا پور کی طرف روانہ ہوئے۔ قرائن سے یہی پتہ چلتا تھا کہ ابو علی ہمجوری اور فائق نیشا پور گئے ہوں گے۔ اب امیر نو کا لشکر جدا ہو چکا تھا، سبکتگین اکیلا تھا، لیکن اس کی ہیبت اتنی تھی کہ سبکتگین کی آمد کی خبر سنتے ہی دونوں بے تحاشا بھاگے اور جرجان جا کر دم لیا۔ فخر الدولہ ویلمی سے دوستانہ مراسم استوار ہو ہی چکے تھے۔ اس نے 2000 سواروں کے ساتھ اس کی مدد بھی کی تھی۔ اس نے ان دونوں شکست خوردہ امیروں کو خوش آمدید کہا اور آئندہ ان کی مدد کا وعدہ کر کے انہیں اپنے پاس ٹھہرا لیا۔ سبکتگین ابھی نیشا پور ہی میں تھا کہ اسے غزنی کی طرف سے فکر لاحق ہوئی۔ فخر الدولہ سے اس کی پرانی رنجش تھی۔
وہ سوچنے لگا تھا کہ کہیں غزنی سے اس کی غیر حاضری فخر الدولہ کو حملے کی ترغیب نہ دے بیٹھے۔ اس نے محمود کو نیشا پور میں چھوڑا اور خود غزنی کی طرف روانہ ہو گیا۔ فائق اور ابو علی ہمجوری شاید ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھے۔ انہوں نے محمود کو اکیلا دیکھ کر اس پر حملہ کر دیا۔ محمود کے پاس اس وقت بہت تھوڑا لشکر تھا۔ اس نے کچھ دیر تو مقابلہ کیا لیکن دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی فوج کو بچا کر لے گیا اور ایک مقام کاظم کی طرف نکل گیا۔ ابو علی ہمجوری نے تمام مال و اسباب اپنے قبضے میں لے لیا۔ سبکتگین غزنی پہنچ کر سانس بھی نہیں لی تھی کہ اسے اس افسوسناک خبر کا علم ہوا۔ اس نے ایک زبردست لشکر اپنے ساتھ لیا اور نیشا پور کی طرف روانہ ہوا۔ وہ ابھی توس کے قریب پہنچا تھا کہ ابو علی ہمجوری کے لشکر سے اس کا سامنا ہو گیا۔ دونوں لشکروں میں جنگ شروع ہو گئی۔ ابھی یہ جنگ کسی نتیجے پر نہیں پہنچی تھی کہ دور کہیں گرد و غبار اٹھتا دکھائی دیا۔ سب کی نظریں اس طرف اٹھ گئی۔ جب یہ گرد و غبار چھٹا تو چونکنے کی باری ابو علی ہمجوری کی تھی۔ یہ کوئی اور نہیں سبکتگین کا بیٹا محمود تھا جو اپنے لشکر کے ساتھ بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ امیر ابو علی ہمجوری نے اپنے لشکر کے میمنہ اور میسرہ کو دونوں دستوں کو قلب لشکر سے ملا کر فائق کے لشکر کے ساتھ سبکتگین کے قلب لشکر پر حملہ کر دیا۔ سبکتگین نے نہایت پامردی سے اس حملے کا مقابلہ کیا اور میدان میں ڈٹا رہا۔ بس اتنی مہلت کافی تھی۔ محمود شیر کی طرح گرجتا ہوا دشمن کے سر پر آ پہنچا۔ دشمن کے لشکر نے مقابلہ کیا لیکن زیادہ دیر قدم جمے نہ رہ سکے۔ ابو علی اور فائق دونوں اپنی جانیں بچا کر فرار ہو گئے۔ خراسان اور طوس کے درمیان ایک قلعہ کلات کے نام کا تھا، وہاں جا کر پناہ گزین ہو گئے۔ سبکتگین نے غیر ضروری سمجھا کہ قلعے کا محاصرہ کیے پڑا رہے۔ وہ محمود سے آج جتنا خوش ہوا تھا، اس نے پدرانہ شفقت سے محمود کو گلے لگا لیا۔ میرے جانباز فرزند، آج جس طرح تو نے مجھے خطرے سے نکالا ہے، اس سے میں بہت خوش ہوا ہوں۔ تیری دلیری دیکھ کر میں نے تجھ سے بہت سی امیدیں باندھ لی ہیں۔ لگتا ہے میرا دیکھا ہوا خواب اب تعبیر بن کر میرے سامنے آنے والا ہے۔ کیسا خواب ابا جان؟ یہ خواب آج میں تجھے سناتا ہوں۔ تیری پیدائش سے ایک گھڑی پہلے میں نے خواب دیکھا تھا کہ میرے مکان کے آتش دان کے اندر سے ایک درخت نکلا اور اس قدر بلند ہوا کہ ساری دنیا اس کے سائے میں آ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اس خواب کے بارے میں سوچنے لگا۔ اتنے میں ایک شخص نے آ کر تیرے پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی۔ میں نے قیاس کیا کہ وہ درخت آنے والا بچہ ہے۔ میں نے یہی سوچ کر تیرا نام محمود رکھا اور تیری تربیت میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ خواب پورا ہونے والا ہے۔ اب میرا تو چل چلاؤ ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ تو ایک عظیم الشان حکمران بنے گا اور تیری سلطنت یہاں تک وسیع ہوگی کہ ایک دنیا تیرے انصاف کے سائے میں آرام و راحت حاصل کرے گی۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ میں اس وقت دریائے چناب کے کنارے واقع شہر سودرا میں ایک مقامی ہندو حکمران سے برسرے پیکار تھا۔ تیری پیدائش کی خبر ملتے ہی مجھے یہ خبر بھی ملی تھی کہ میرے لشکر نے دریا کے کنارے واقع ہندو مندر کو مسمار کر دیا اور حریف راجہ فرار ہو گیا۔ تیری ابتدا ہی ایک شاندار فتح سے ہوئی تھی۔ تو زندگی بھر فتوحات حاصل کرتا رہے گا۔ میری دنیا و آخرت تو آپ کے قدموں میں ہے۔ میں ہمیشہ آپ کے خواب کی تعبیر پر پورا اترنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ کچھ ہی عرصے بعد والد کی شکر گزاری کے اظہار کے طور پر محمود نے غزنی میں ایک باغ لگوایا اور اس باغ کی ایک بڑی عمدہ اور عالی شان عمارت تعمیر کروائی۔ جب یہ عمارت تعمیر ہو گئی تو اس نے سبکتگین اور دوسرے ارکان کو اس باغ کے مشاہدے کے لیے طلب کیا۔ سبکتگین اس باغ کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ ارکان سلطنت نے بھی تعریف کی اور محمود کو طرح طرح کے تعریفی کلمات سے نوازا۔ جب سب رخصت ہو گئے تو سبکتگین نے محمود کو مخاطب کیا۔ فرزند من، اگرچہ یہ عمارت بہت خوبصورت ہے، لیکن ایسی عمارت تو تمہارے ملازم بھی بنا سکتے ہیں۔ بادشاہ کے شایان شان تو ایسی عمارت ہے جس کی مثال کوئی دوسرا نہ دے سکے۔ وہ کون سی عمارت ہو سکتی ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ اس عمارت سے مراد اہل علم کے دل ہیں۔ اس گھر کی زمین پر اگر تم اپنی محبت اور احسان کے بیج بو گے اور وہ بار آور ہوں گے تو ان کے پھل ایسے ہوں گے جن کے چکھنے سے تمہیں دین و دنیا کی سعادت کی لذت ملے گی اور تمہارا نیک نام روز حشر تک زندہ رہے گا۔ سبکتگین نے جواب دیا، میں آپ کی اس بات کو گرہ میں باندھوں گا اور اہل علم کی ہمیشہ قدر کرتا رہوں گا۔ محمود نے کہا،
جے پال کی طرف سے ہمیشہ ہوشیار رہنا، وہ بد عہد ثابت ہو چکا ہے، بار بار عہد کرے گا اور بار بار مقابلے پر آئے گا۔ یہ دونوں باپ بیٹوں کی آخری ملاقات تھی۔ محمود نشاپور روانہ ہو گیا اور سبکتگین غزنی ہی میں رہا۔ کچھ دنوں بعد وہ ترمذ گیا ہوا تھا کہ پیمانہ عمر نے لبریز ہونے کی خبر دی۔ بڑھاپا تھا، کمزوری تھی، بیمار ہوا تو پھر اٹھنے کی فرصت ہی نہیں ملی۔ محمود بدستور نشاپور میں تھا، کسی کو یہ گمان ہی نہیں تھا کہ بیماری موت میں تبدیل ہو جائے گی، اسے بلانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ شیخ ابو الفتح جیسا فاضل شخص ہر وقت اس کے ساتھ رہتا تھا، جس کی دانائی سے اس کا جی بہلا رہتا تھا۔ اس وقت بھی دونوں محو گفتگو تھے۔ دوران گفتگو سبکتگین نے شیخ ابو الفتح کو مخاطب کیا: ہم انسان نازل شدہ مصائب کو دور کرنے کی تدابیر اور لاحق شدہ امراض سے چھٹکارا حاصل کرنے کے طریقے سوچتے رہتے ہیں۔ یہ ایسی ہی بات ہے جیسے ایک کساب بھیڑوں کو اس کے بال کترنے کے لیے پہلی مرتبہ زمین پر پٹکتا ہے اور اس کے پاؤں کو مضبوطی سے باندھ دیتا ہے۔ بھیڑ اپنے اوپر ایک نئی مصیبت دیکھ کر زندگی سے مایوس ہو جاتی ہے اور مرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، لیکن قصاب اپنے کام سے فارغ ہو کر اسے چھوڑ دیتا ہے اور وہ خوشی سے اچھلنے کودنے لگتی ہے۔ دوسری مرتبہ پھر قصاب اسے پکڑتا ہے، ایک مرتبہ پھر وہ شک و شبے میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ کبھی سوچتی ہے اسے ذبح کر دیا جائے گا، کبھی سوچتی ہے کہ پہلے کی طرح چھوڑ دیا جائے گا، اور جب اس مرتبہ بھی قصاب بال کترنے کے بعد اسے چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ خوش ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ تیسری مرتبہ جب قصاب اسے ذبح کرنے کے خیال سے زمین پر لٹاتا ہے تو اس کے دل میں کسی خوف کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ سوچتی ہے کچھ لمحوں کے بعد پہلے کی طرح آزاد کر دی جائے گی۔ اسی بے خوفی کے عالم میں اس کی گلے پر چھری پھیر دی جاتی ہے۔ ہم انسان بھی چونکہ ہمیشہ طرح طرح کی مصیبتوں اور نت نئے امراض میں آئے دن مبتلا ہوتے رہتے ہیں، اس لیے ہر مصیبت اور ہر مرض میں اسی سے رہائی کا خیال کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ آخری مصیبت موت کا پیغام لے کر آتی ہے اور اس غفلت کے عالم میں ہمارے گلے میں موت کا پھندا ڈال کر ہمیں اس دنیا سے لے جاتی ہے۔ وہ شاید اپنی موت کی طرف اشارہ کر رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ شاید اس کی یہ آخری مصیبت ہے، اس کے بعد موت کا پھندا ہے۔ اس کی موت کے بعد ہی اس کا 20 سالہ دور حکومت ختم ہو گیا۔ اس کے جسم کو تابوت میں رکھ کر غزنی لایا گیا اور وہیں سپرد خاک کیا گیا۔ غزنی میں اس وقت محمود کا چھوٹا بھائی اسماعیل موجود تھا۔ اس نے فوراً حکومت سنبھال لی۔ محمود نے نشاپور سے اس کے نام خط لکھا کہ حکومت میرے حوالے کر دو تاکہ میں تمہارے لیے بلخ اور خراسان سے باغیوں کو نکال باہر کروں، لیکن اسماعیل نے اس خط پر کوئی توجہ نہیں دی، لہٰذا محمود لشکر لے کر غزنی کی طرف روانہ ہوا اور ایک معمولی سی جنگ کے بعد حکومت حاصل کر لی۔ تخت و تاج حاصل کرنے کے بعد اس نے خود کو اسی کام کے لیے وقف کر دیا جس کی دعا اس کے باپ نے کی تھی، یعنی باطل کے خلاف جہاد۔